نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادیاں ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں، امتی ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ حضور کو اجازت کس نے دی؟ یہ برصغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ اٹھا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس بندے کو واصل جہنم کیا تھا، اس نے حضور کی ذات پر کچھ اعتراض کیے، اور اس کا جو موضوع ہے اور دلیل ہے وہ یہی بنائی کہ اس رسول کی شان کیا ہے کہ جو خود بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے میرے حبیب ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے ان عورتوں کو جن کے حق مہر آپ ادا کر دیں۔ اس کے اندر کچھ وہ رشتے بھی ہیں کہ پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، چاچو کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے جو ہمارے لیے بھی وہ رشتے جائز ہیں۔ اور وہ عورت جو خود کو آپ کی خدمت میں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے پیش کر دے اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیں، این یستنکحھا، وہ آپ کو پیش کرے کہ حضور میں آپ کے حرم میں آنا چاہتی ہوں، اور آپ اسے نکاح کر لیں، تو اے حبیب آپ کے لیے ہر عورت جائز ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ آپ کو انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے کہ عربی کے الفاظ کیا ہیں، خالصۃ لک، اے حبیب یہ 4 سے زیادہ جو حکم ہے خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضور کے لیے بھی تادید ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا حبیب بس یہ ایک زندگی کا فیز تھا، یہ مکمل ہوا۔ اور حضور کی اگر سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 25 سالہ عمر میں اماں خدیجہ سے شادی کی ہے، اور آپ کی جب عمر 25 سال ہے، پھر مکے کے اندر جتنا عرصہ رہے اور مدینہ تشریف لائے، آپ نے 53 ایئر تک تقریباً اور کوئی شادی نہیں کی۔ اس کے بعد جو شادیاں تھیں اماں خدیجہ کے وصال کے بعد تھیں، اور وہ بھی بنا بر ضرورت تھیں۔ اور وہ دیکھیں کہ تمام بیوہ عورتیں ہیں، عربوں کی رسم توڑنا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا بڑا معیوب تھا۔ آپ اندازہ کریں نا اس مسلمانوں کے دور میں ہم مسلمانوں کو کیا کہیں گے جو بیوہ عورت سے شادی نہیں کرتے۔ بیوہ تو بڑی دور کی بات ہے، جس کا منگنی ہو کے ٹوٹ جائے اس بچی کا دوبارہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ہماری لو مائنڈ سیٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم اخلاقیات سے کتنے گرے ہوئے ہیں۔